اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا ایہا الذین، اے لوگو جو کہ آمنو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، ان اللہ بے شک اللہ، مع ساتھ، الصابرین صبر کرنے والوں کے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینو مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ صبر سے اور نماز سے، ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر و شکر حاصل کرنے کا نسخہ بتایا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور شکر کرنے کا حکم دیا، اور شکر نہ کرنے والے کو کفران جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کفران نعمت کرتا ہے۔ تو لہذا نعمتوں کا کفران کرنا یا نعمتوں کی قدر نہ کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہ کرنا کفران نعمت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا کہ ذکر اور شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے اس آیت میں حق تعالیٰ شاہ نے مسلمانوں کا ذکر و شکر کے حاصل کرنے اور کفران نعمت سے بچنے کے لیے ایک طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ تو ذکر اور شکر کا چونکہ حکم دیا گیا ہے، ذکر اور شکر کرنا ہے، لیکن ذکر اور شکر کیسے کیا جائے اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ لیکن اگر ذکر اور شکر تمہیں مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا تم نہیں کرتے اور حکم کے مطابق کرنا چاہتے ہو، کرنا چاہیے بھی، تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ یعنی اگر تم صبر اور شکر نہیں کر سکتے، اگر تم ذکر اور شکر میں کرنے میں تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو کیا کرو؟ دل جمی کے ساتھ احکام شریعہ پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر بھی اور نماز بھی، یہ دو علاج ہے جن کے ذریعے احکام شریعہ پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ گویا یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے دو اجزاء سے مرکب مسلمانوں کو دے دیا ہے کہ ایک صبر کرو اور دوسرے نماز پڑھو، اور مشکلات اور مصائب کے ہجوم میں تمہیں مشکل کشائی حقیقی اللہ تعالیٰ جو حقیقی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اس سے مدد کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے رکھنے سے ملے گی۔ اسی پر بھروسہ کرتے رہو، اسی کے آگے جھکتے رہو، وہ تمہاری مشکلات آسان فرمائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اب علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے اب نبوت تو ختم ہو گئی،
خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ آخری کتاب قیامت تک رہے گی۔ اس کو پہنچانا، اس کو عام کرنا اور اس کی تبلیغ سے کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ تبلیغ صرف زبانی نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ عمل جو ہے اس کے ذریعے وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ آج مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ نظام قائم کریں۔ اس نظام کو قائم کرنے میں تب بھی حجت تمام ہوگی، اور اس کے لیے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہوگی، اور اسی کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلات جھیلنی ہوں گی۔ اس میں ظاہر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان و مال کا نقصان برداشت کرنا پڑا، ایسا بھی ہوگا۔ آرام سے گھٹ بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں حق نہیں آ جاتا۔ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی مشکلات جھیلی، کافی اسٹرگل کی، اور پھر کفر نے اپنی جگہ چھوڑی۔ آج بھی کفر اس طرح اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی کفر کو ہٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے، اور حق کو قائم کرنے کے لیے۔ تو حق کو قائم کرنے کے لیے تمہیں تن من دھن لگانے ہوں گے۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ حق کو قائم کرنے کے لیے تمہیں اگر اپنی کوشش میں مشکل پیش آ رہی ہو تو کیا کرو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ یہی بات سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ذکر میں بھی کہی گئی کہ اللہ نے ان کو کہا تھا صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن کچھ لوگوں کو صبر اور نماز مشکل لگتی ہے۔ لیکن کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور اب یہی بات اہل ایمان سے کہی جا رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، ان کی نصرت کس کے شامل حال ہوتی ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس طرح ساتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کی بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اور اس بھاری خدمت کے لیے دو چیزیں جو ہیں، صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، اور نماز کا عمل جو ہے یہ اس کا اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دو عمل جو ہیں، اس سے حقیقت میں وہ کامیابی کی کنجی ہے جس کے بغیر کوئی شخص اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح نماز بھی مومنین کو، افراد مومنین کو اور جماعت مومنین کو اس کار عظیم کے لیے تیار کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر کاربند رہنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی لاگو کرنے کی کوشش، ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والوں میں سے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔